جب میں واقعاً طالب علم تھا. اب آج تو نہ عالم رہا نہ طالب علم رہا. جب واقعاً طالب علم کا شوق تھا مجھے یہ ساری چیزیں سیکھنے کا. بہت پہلے 76 کے اندر ایک مجلس میں نے پڑھی تھی شیخ بہائی کا واقعہ, اور پھر بھی یہ چاہا کہ اس واقعے پہ عمل کروں. چند دنوں کے بعد تو عجیب کیفیت ہو. شیخ بہائی ہماری تاریخ کے کتنے مشہور عالم اور مرجع ہیں, اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ شیخ بہائی کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کریں. مجھے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف میں بایاں کندھا نہ ہٹنے پائے. شیخ بہائی کا جو بتایا وہ طریقہ ہے اس کے مطابق طواف کرے, پریشانی ہوگی بھی نہیں. اس منبر پہ میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں. بہترین میتھمیٹیشین تھے, بہترین آرکیٹیکٹ تھے, اور اس زمانے کی جتنی بھی سائنسز تھے سب کے ماہر اور مرجع تو تھے ہی شیخ بہائی. شیخ بہائی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ کسی آدمی نے ان کی غیبت کی. اس وقت ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی, ایک آدمی نے غیبت کر دی. آج تو غیبت نہیں کی ہے اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ایسا بھی آدمی. جن آیت اللہ محسن الحکیم کا تذکرہ میں نے 2 دن پہلے کیا تھا, میرے جاننے والے کا واقعہ. نجف میں ایک مرتبہ خمس لے کے پہنچے. یہ وہ زمانہ تھا جب آغا حکیم جی تو کہاں, آج تو جگہ نہیں ہے. احسان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہاں بہت جگہ ہے, تو جہاں جہاں آپ کو جگہ ملے آگے آ جائیے. آج تو باہر کچھ سردی بھی مجھے زیادہ لگ رہی تھی, گھر کے پنکھا تو پھر بھی کھلنا چاہیے. جی اب آپ لوگ کہیے, ہم تو جی جی, اور پھر ہم نیچے آ جائیں گے. خمس لے کے پہنچے. یہ میرے جاننے والے کا اپنا واقعہ نہیں, یعنی اس کے گواہ کہ عراق کی کوئی خاتون ایک بڑی مقدار خمس لے کے گئی. وہ زمانہ ہے 60s کا, جب نجف کی ایک شان تھی, اور آغا حکیم نجف کے پورے عراق کے بے تاج بادشاہ کہلائے جاتے. کوئی اختیار نہیں تھا ظاہری اعتبار سے, لیکن پوری حکومتیں ان کے ایک فتوے پہ گر جایا کرتی. فتویٰ بھی بہت دور کی بات ہے, صرف اتنا سا اعلان ہوا کہ آج رات کو آغا محسن الحکیم مغربین کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے ان پروٹیسٹ. فلاں جو حکم آیا, ارے حکومتیں ہل کے رہ جاتی ہیں صرف ایک وقت کی نماز جماعت نہ پڑھانے سے. ایک عظیم شخصیت. جب وہ خاتون داخل ہوں نجف اشرف میں خمس کی ایک بڑی مقدار لے کر, تو حیران ہو گئی. جہاں سے جاؤ, جدھر گزرو, جس سے ملو, اپنا ہو کہ غیر ہو, یعنی ظاہر ہو کہ مقامی باشندہ ہو, ہر زبان پہ آقا حکیم کی تعریف جاری. یہ نہیں ہو سکتا. پھر تو یقیناً نعوذ باللہ ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہو, گڑبڑ. ہر آدمی تعریف کرے, وہ شخصیت تو پھر ایسی ہوگی کہ جو نعوذ باللہ منافق ہوگی, جو ہر ایک کو خوش کرنا جانتی. جو صحیح بات کہے گا اس کے مخالف ضرور ہونے چاہیے. میں یہ خمس نہیں دوں گی ان کو. وہ تو 3 دن رہنے کے لیے آئی تھی, اتفاق سے اس کو تیسرے دن ایسے لوگ مل گئے, تب اس کو اطمینان ہوا, جا کے رقم دی. میرے دادا کے زمانے کا واقعہ, نجف اشرف کے قریب مسجد کوفہ, آغا ابوالحسن اصفہانی کا زمانہ. کیا شخصیت ہے آغا ابوالحسن اصفہانی, اور کتنا اہم ان کا رول ہے شیعہ تاریخ میں. آغا ابوالحسن اصفہانی پاکستان کی بہت پرانی تحفۃ العوام میں اب تک لکھا ہوتا ہے مصدقہ آغا ابوالحسن اصفہانی. تو آغا ابوالحسن اصفہانی بہت عظیم شخصیت. آغا محسن حکیم سے ایک مرجع پہلے, آغا حکیم سے پہلے آغا بروجردی تھے ان سے, اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار تھا. اور اس وقت عراق میں نیا آئل نکلا تھا, جسے آپ لوگ شاید گیس کہتے ہیں. تو بہرحال نیا یہ پیٹرول کا سلسلہ شروع ہوا, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں پہلی بار دنیا میکینیکل جنگوں کی عادی بنی تھی, چنانچہ ہر ایک کو اس وقت یہ پیٹرول چاہیے. تو آغا ابوالحسن اصفہانی عراق کے بے تاج بادشاہ, بڑا اہم زمانہ. لیکن 1000 سال کے بعد آغا اصفہانی ہم کو وہ مرجع ملے جن کے نام براہ راست ڈائریکٹ زمانے کے امام کے خط آئے. یا شیخ مفید کے زمانے میں آئے تھے جب حالات اتنے خراب تھے کہ 3 سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا, اور یا پھر 1400 یا 1300 سال کے بعد آغا ابوالحسن عظیم شخصیت.
میرے دادا کے زمانے کا واقعہ ہے، جب زیارت پہ گئے مسجد کوفہ میں صبح کی نماز سے پہلے داخل ہوئے. کوفے میں جب سردی ہوتی، انتہائی شدید سردی، گھر کے آپ کینیڈا والے اب لفظ سردی سے نہیں گھبراتے ہیں، لیکن اور اسی لیے بعض حدیثوں میں بھی ہے اور ہمارا شروع میں طریقہ بھی تھا، کینیڈا والوں کے سامنے اگر جہنم کی گرمی اور عذاب بتایا جائے ان کو تو مزہ آئے گا. گرمی؟ اچھا یہ تو ہمیں ہیٹر تو چاہیے. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے کے اندر سردی کا عذاب ہوگا، کس طرح سردی سے لوگ جل کے مرا کریں گے اور سردی کی تکلیف، وہ یہاں پڑھنا چاہیے. میں نے بہت پہلے 85 میں پڑھی بھی تھی، لیکن خیر. تو خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی شدید سردی مگر کوئی انتظام نہیں. آپ کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں، اگر یہ سب فیل ہو جائے، گرم پانی نہ ہو، ہیٹنگ کا سسٹم نہ، تو آپ سوچیے. اور مسجد کوفہ میں تو آج بھی آپ جائیے، فجر کے وقت بہت کم رش ہوتا، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے انتہائی سناٹے کا عالم، سردی. ایک مومن مسجد میں اکیلا بیٹھا اور یہ زیارت کے لیے گئے تو تسبیح پڑھ رہا. ذرا خوشی بھی ہوئی کہ بہرحال ایک ایسا مرد مومن ہے کہ جو ایسے حالات اور ماحول میں سارے موسم کی ساری سختیاں جھیلتا ہوا مسجد کوفہ کی فضیلت سمجھ کے یہاں ذکر خدا کر رہا. قریب پہنچے تو ذکر خدا نہیں تھا، وہ 100 دانے کی تسبیح پہ جملہ پڑھ رہا تھا، اللہم لعن ابا الحسن الاصفہانی. اے خدا لعنت بھیج، آگے تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اردو. آغا اصفہانی کا نام لے کر لفظ لعنت کی 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھ رہا. یعنی اس کے خیال میں یہ اتنا کنڈیم کرنے کی شخصیت ہے کہ رات کے 2 بجے انتہائی شدید سردی میں جب نماز شب کے لیے لوگ نہیں آ پاتے مسجد کوفہ میں، وہ لعنت کی تسبیح پڑھنے کے لیے آ رہا. تو یہ ہماری قوم کی وہ ٹاورنگ پرسنالٹی ہے. تو کوئی حیرت اور تعجب نہیں ہے کہ جب مخالفتیں ہوتی. مگر شیخ بہائی کے زمانے میں بہت ہی یونیک قسم کی بات، ایک آدمی نے مرجے کی برائی کر دی. شیخ بہائی کو جا کے اطلاع ملی، شیخ بہائی نے کھجوروں کا ایک تھال تیار کر کے اس کے گھر بھجوایا. واقعہ بہت مشہور ہے، میں تو کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. اور کہا کہ تو نے مجھے اتنا بہترین تحفہ دیا جو باپ بیٹے کو نہیں دیتا، بیٹا باپ کو نہیں دیتا، بھائی بہن کو نہیں دیتا، یہ تحفہ تو بہن بھائی کو نہیں دیتی ہے، اور تو نے یہ تحفہ مجھ کو دیا. میں کیسے اس کا بدلہ دوں؟ بس ایک چھوٹا سا ٹوکن قسم کا ریوارڈ اس کے بدلے میں دے رہا ہوں. اچھا، شیخ بہائی ان علماء میں سے ایک تھے جن کو حکومت اسلامی بھی ملی تھی. یعنی دین کے بادشاہ تو ہیں بحیثیت نائب امام و مرجع، دنیا کے بھی بادشاہ. وہ گھبرا گیا، وہ تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ کوئی مجھے پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی. گھبرا کے آیا کہ یا شیخ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. کہا وہ حدیث تو یاد ہے نا، جب کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ ظالم کے 700 نیکیاں وہ کاٹ کے مظلوم کے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے، یہ ایک غیبت کے نتیجے میں. اور بعض روایتوں میں 70 سال کی عبادت. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن باپ بیٹے کو نیکیاں دینے کو تیار نہیں ہوگا. بیٹا میں خود ہی پریشان، میرا نامہ اعمال ویسے ہی خالی، پتہ نہیں جنت جاؤں کہ جہنم. بیٹا باپ کی یہ خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بابا ہر خدمت لے لیجیے، نیکی مت مانگیے گا. یہاں تو ایک ایک نیکی کا اس وقت توڑا پڑا ہے اور شارٹیج ہے اور کمی. اب میرا تیرا تو کوئی رشتہ بھی نہیں، تو نے یہ نیکیاں بھجوائی. تو اب شیخ بھائی کا واقعہ میں نے پڑھا بھی تھا اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہا. جہاں پتا چلا فلاں صاحب برائی کرتے کچھ بھجوا دے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ تو 24 گھنٹے مجھے بیٹھ کے صرف یہی تحفے ہی لوگوں کو بھجوانا پڑیں گے اور کسی کام کے قابل ہی نہیں رہوں گا. اس کثرت کے ساتھ آج کل جو برائیاں اور غیبتیں ہوتی. اب دیکھیے اس پہلے عشرے کا فیڈ بیک جو مجھے مل رہا کہ اب تو کوئی ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا، یا کوئی گالی ہوتی ہے، اور یا پھر یہی کہ آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے اور ہم یہاں 1.25 گھنٹے آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں کیا مل رہا. اور ای میل کے ذریعے ویری بیڈ، یعنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنا برا فیڈ بیک مجھے کبھی اپنی مجالس کا ملا. لیکن اس میں جہاں تک کوئی غیبت اور تہمت نہیں آتی، وہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل اوپینین. تو بڑے بڑے یہ مراجی اور مجتہدین. اب بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بات یہاں سے چل رہی کہ ذمہ داریاں الگ. اب یہ عالم ہو یا مجتہد